بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب ایک مومن اور ایک مسلمان بندہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات اور اللہ کے عبادات کا اس قدر پابند کر لیتا ہے کہ اگر اس سے کوئی اللہ کا حکم چھوٹ جاتا ہے یا کوئی عبادت کسی غفلت کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، رہ جاتی ہے، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ اس کو اس وقت تک چین اور سکون نہیں آتا جب تک وہ اللہ سے توبہ نہیں کر لیتا، استغفار نہیں کر لیتا، اللہ کے حضور ندامت کے آنسو نہیں بہا لیتا، اللہ کے حضور رو نہیں لیتا، گڑ گڑا نہیں لیتا۔ اس وقت تک اس کی روح کو سکون اور چین نہیں ملتا۔ اور ایک مومن اور ایک مسلمان کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات، اللہ کے عبادات اور اللہ کی یاد کے سمندر میں اس قدر غرق ہو جائے جیسا کہ ایک مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ جب اس مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو وہ مچھلی تڑپنے لگتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے۔ اس کو اس وقت تک سکون اور چین نہیں ملتا جب وہ پانی میں دوبارہ نہ چلی جائے، جب تک وہ پانی میں دوبارہ نہ چلی جائے۔ اسی طرح ایک مومن اور ایک مسلمان سے جب اللہ کا کوئی حکم چھوٹ جائے، اللہ کی کوئی عبادت رہ جائے، اللہ کی یاد اس سے چھوٹ جائے، تو اس کی روح اس قدر بے چین اور بے سکون ہو جائے کہ اس کو اس وقت تک سکون اور چین نہ ملے جب تک وہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار نہ کر کے پھر دوبارہ سے وہ اللہ کی یاد، اللہ کے احکامات اور اللہ کی عبادات کے سمندر میں غرق نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالت یہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات اور عبادات کا اس قدر پابند بنا لیا تھا کہ اگر ان سے کسی وجہ سے، اول تو ان سے کوئی حکم چھوٹتا نہیں تھا، اگر کسی وجہ سے چھوٹ جاتا تو وہ اس قدر اللہ کے حضور رویا کرتے تھے، دن گزر جاتا، رات گزر جاتی تھی روتے روتے، کہ شیطان افسوس کرنے لگ جاتا۔ شیطان کو افسوس ہوتا کہ ہائے، میں نے اس سے یہ عبادت کیوں چھڑوا دی کہ اس رونے کی وجہ سے، عبادت چھوڑ جانے کے بعد جو اس رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے بلند کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنا قرب عطا کیا ہے، وہ اگر یہ عبادت کر لیتے تو اس قدر ان کے درجے بلند نہ ہوتے اور اس قدر ان کو اللہ کا قرب عطا نہ ہوتا۔ تو شیطان بھی افسوس کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ ایک رات آپ کی آنکھ نہ کھلی، چنانچہ تہجد کی نماز کا وقت نکل گیا اور آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ آپ تہجد کی نماز روزانہ پڑھا کرتے تھے، تو چونکہ یہ پہلی مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی تہجد کی نماز جو ہے وہ چھوٹ گئی، اس سے پہلے کبھی آپ کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی، تو آپ کو اس تہجد کی نماز چھوٹنے کی وجہ سے اس قدر ندامت اور رنج ہوا کہ سارا دن روتے روتے گزر گیا آپ کا کہ یا اللہ، مجھ سے تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ اگلی رات جب آپ سوئے تو تہجد کے وقت ایک بوڑھا آدمی وہ آپ کے کمرے میں داخل ہوا، اس نے آپ کو جگانا شروع کر دیا کہ جلدی اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، کہیں تہجد کی نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حیران ہوئے کہ یہ بوڑھا آدمی اندر کیسے داخل ہوا جبکہ دروازہ بند ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں بدنام زمانہ شیطان اور ابلیس ہوں، شیطان اور ابلیس ہوں، میں آپ کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھانے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ شیطان، ابلیس اور وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھانے مجھے آیا، تو مجھ پر کیوں مہربان؟
تو آپ نے کہا شیطان تیرا کام تو اللہ کے احکامات اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکنے کا ہے کہ تو بندوں کو اللہ کی یاد سے روکنے کا کام کرتا ہے، تو مجھ پر کیسے مہربان ہو گیا؟ کیا تہجد کی نماز کے لیے مجھے اٹھانے آ گیا؟ بات کیا ہے؟ اصل بات بتاؤ۔ شیطان نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ بس تہجد کی نماز پڑھیں تاکہ تہجد کی نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ آپ نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو اصل بات نہیں بتا دے گا۔ تو شیطان مجبور ہو گیا۔ شیطان نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے آپ پر غفلت طاری کر دی تاکہ آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جائے، تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی جب آپ کی تہجد کی نماز جو ہے وہ چھوٹ گئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں بہت خوش ہوا کہ آپ سے میں نے تہجد کی نماز چھڑوا دی۔ لیکن میری یہ خوشی اس وقت ملیا میٹ ہو گئی جب آپ تہجد کی نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے سارا دن روتے رہے، اور سارا دن روتے روتے آپ نے گزار دیا۔ اس رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اتنے درجے بلند کیے کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے تو آپ کے اتنے درجے بلند نہ ہوتے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، میری ساری خوشی کافور ہوگی، ملیا میٹ ہوگی، اور افسوس ہوا کہ میں نے آپ سے تہجد کی نماز کیوں چھڑوائی، کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے تو آپ کے اتنے درجے بلند نہ ہوتے جتنا آپ کے رونے اور ندامت پر آپ کے درجے بلند ہوئے۔ تو اس لیے میں آج آپ کو جلدی سے تہجد کی نماز کے لیے اٹھانے آیا ہوں تاکہ آپ کی نماز تہجد کی نماز نہ رہ جائے اور پھر سے آپ کے اتنے درجے بلند نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے میں آپ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا اس قدر پابند کر لیں کہ اگر ہم سے اللہ کا کوئی حکم چھوٹ جائے تو ہم اللہ کے حضور اتنا روئیں اور گڑ گڑائیں کہ ہمیں اس وقت تک چین نہ آئے جب تک ہم اللہ سے توبہ استغفار نہ کر لیں، اور اس توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ کے ہاں ہمارے جو درجے بلند ہوں گے وہ شاید وہ عبادت ادا کرنے کی وجہ سے اتنے درجے بلند نہ ہوں۔ تو لہذا ہمیں جو ہے اللہ کے احکامات کا اس قدر اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے کہ ہماری طبیعت جو ہے وہ اس میں یہ عبادت اور اللہ کا حکم احکامات یہ رچ بس جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔